السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اولیاء ٹی وی اور آج ہم آپ کے پاس لیکچر نمبر 9 میں حاضر ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 18 اور آیت نمبر 19 انشاءاللہ آج سیکھیں گے۔ اس کی تجوید بھی سیکھیں گے اور اس کی بیسک تفسیر بھی سیکھیں گے۔ قرآن پاک کو سیکھنا سب سے زیادہ افضل کام ہے، اور جس طرح آج کل ہم ہر چیز جو ہے اس کو سیکھنے کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، سالوں کی ڈگریاں کرتے ہیں، اسی طرح ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اپنی زندگی میں ایک اچھا ٹائم نکالے اور ڈیلی بیسس پہ قرآن پاک کو سیکھے۔ قرآن پاک صرف پڑھ لینا مقصود نہیں ہے، بلکہ اس کو ٹھیک طریقے سے پڑھنا، ٹھیک طریقے سے پڑھنے کے لیے اس کو سیکھنا، سیکھنے کے بعد اس کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا اور اس کو دوسروں تک پہنچانا، یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اللہ پاک کا حکم ہے۔ تو اس کے لیے ابھی ہم آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعوذ اور تسمیہ کی تجوید تو امید ہے آپ لوگوں کو اب سمجھ آ گئی ہوگی، کتنے لیکچر سے ہم نے یہ سیکھی ہے۔ پہلے 3 ویک کورس میں بھی اچھی طرح سیکھی تھی۔ تو لیکچر کے سورہ بقرہ کی آیت سے آغاز کرتے ہیں۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ صم، صاد، یہاں پہ صاد کو موٹا کریں گے، اور صم بکم، تو یہاں پہ ہمارا غنہ اخفا ہے، صم بکم، اور بکمن کے اوپر آگے عین ہے، حروف حلقی ہے، تو یہاں پہ ہم اظہار کریں گے، نہ اخفا ہوگا نہ غنہ ہوگا۔ عمی فہم لا یرجعون، عمی، یہاں پہ ہمارا اخفا ہوگا کیونکہ آگے فا ہے، تو عمی فہم لا یرجعون، یہاں پہ یرجعون میں را موٹا ہوگا، اور عین اور الف میں حمزہ میں فرق کرنا ہم نے اچھی طرح سیکھنا ہے، پورے قرآن کے اندر اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ او کصیب، صاد کو موٹا کریں گے، اور کصیب من السماء، یہاں پہ کصیب، یہاں پہ ہمارا غنہ ہوگا، اور من السماء یہاں بڑی والی مد ہے تو اس کو 3 سے 5 گنا کھینچیں گے۔ فیہ ظلمات ورعد وبرق، یہاں پہ ضا بھی موٹا ہوگا، اور تا 2 پیش کے اوپر ہمارا پھر سے غنہ ہے، ورعد وبرق، یہاں پہ بھی ہمارا غنہ ہے، را کو موٹا کریں گے، اور آخر میں قاف کے اوپر ساکن ہے وقف کی وجہ سے، تو قاف کے اوپر قلقلہ ہوگا۔ فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون، جیم کے اوپر قلقلہ ہوگا، اصابعہم، صاد کو موٹا کریں گے، اور اصابعہم میں آخر میں عین ہے، اور ہا جو ہے وہ ہا حلق والی نہیں ہے، سینے والی ہے، اصابعہم فی آذانہم، یہاں پہ چھوٹی مد ہے تو اس کو 1 سے 3 گنا ایکسٹرا لمبا کریں گے، آذانہم، زال ہے زا نہیں ہے، آذانہم من الصواعق، یہاں پہ بھی ہمارے پاس پھر غنہ آئے گا، اور صاد موٹا ہوگا، صواعق، اور آخر میں قاف بھی موٹا ہوگا، حذر الموت، ہا یہاں پہ حلق والی ہے، سینے والی نہیں ہے، اور را کو موٹا کریں گے، واللہ محیط بالکافرین، واللہ یہاں پہ اللہ کو موٹا کریں گے، محیط، یہاں ہا حلق والی ہے، اس کا فرق سیکھنا ہے، ہا حلق والی اور سینے والی کا پورے قرآن کے اندر جہاں جہاں پہ بھی آتا ہے اس کو پریکٹس کرنی ہے۔ تو کو موٹا کریں گے، اور پھر یہاں پہ ہمارے پاس غنہ ہے، واللہ محیط بالکافرین۔ تو یہ ہماری دونوں آیتوں کی تجوید تھی، اور اس کے ساتھ ابھی ہم ان کی تفسیر اور جو ترجمہ ہے، بیسک ٹرانسلیشن ہے، وہ بھی انشاءاللہ سیکھ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
تو اس میں آپ لوگوں کو پچھلے لیکچرز کو آپ دیکھیں گے تو پتہ لگے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کفار کی مختلف حرکتوں کو اور باتوں کو بتا رہے ہیں کہ کفار کیسی کیسی حرکتیں کرتے ہیں، سامنے کیا ظاہر کرتے ہیں اور بیک اینڈ پہ ان کا کیا عمل ہوتا ہے اپنے شیطانوں کے پاس جا کے، اپنے منافقین کے پاس جا کے۔ تو یہ ساری باتیں منافقین کی ہو رہی ہیں۔ تو آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں منافقین کے بارے میں؟ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، چنانچہ اب وہ واپس نہیں لوٹیں گے۔ یہ ان منافقین کی بات ہو رہی ہے کہ منافقین بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اب وہ واپس نہیں لوٹیں گے۔ ایک مرتبہ منافقت اختیار کر لی۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا پھر ان منافقوں کی مثال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی ہے جیسے آسمان سے برستی ایک بارش ہو جس میں اندھیریاں بھی ہوں اور گرج بھی ہو اور چمک بھی ہو۔ یہاں پہ کصیب من السماء سے مراد ہے آسمان سے برستی بارش، فیہ ظلمات جس میں اندھیریاں ہیں، ورعد اور اس میں گرج بھی ہے، وبرق اور اس میں چمک بھی ہے۔ یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، وہ کڑکوں کی آواز پر، جو پہلے بتایا کہ کڑک ہوتی ہے بارش میں، تو وہ کڑکوں کی آواز پر موت کے خوف سے، حذر الموت موت کے خوف سے اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال لیتے ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ محیط احاطہ کر لینا، گھیرا کر لینا، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ یہ اس کی بیسک ٹرانسلیشن تھی۔ ابھی اس کی تفسیر دیکھتے ہیں کہ مفتی صاحب نے کن چیزوں کو ایلیبریٹ کیا ہوا ہے اس آسان ترجمہ قرآن کے اندر، کن چیزوں کی وضاحت ڈیٹیل میں بیان کی ہوئی ہے۔ تو یہاں ان منافقوں کی مثال کے بارے میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ منافقوں کی پہلی مثال تو ان منافقین سے متعلق تھی جو اسلام کے واضح دلائل سامنے آنے کے باوجود بھی خوب سوچ سمجھ کر کفار اور نفاق کا رستہ اختیار کیے ہوئے تھے۔ اب جو منافقین کی مثال بیان کی جا رہی ہے جو اسلام لانے کے بارے میں تذبذب کا شکار تھے، یعنی وہ لوگ، وہ منافقین جو اسلام لانے کے بارے میں تذبذب کا شکار تھے، جب اسلام کی حقانیت کے دلائل سامنے آتے تو اس کے دل میں اسلام کی طرف جھکاؤ پیدا ہو جاتا، یعنی جب ان کے سامنے اسلام بیان کیا جاتا تو ان کا اسلام کی طرف جھکاؤ پیدا ہو جاتا اور وہ اسلام کی طرف بڑھنے لگتے۔ لیکن جب اسلامی احکام کی ذمہ داریاں اور حلال حرام کی باتیں سامنے آتی، یعنی جب اسلامی احکامات سامنے آتے، جب اسلام پیش کیا جاتا تو وہ اس کے سامنے جھکاؤ اختیار کرتے، لیکن جب اسلام کے احکامات سامنے آتے، حلال حرام کا فرق سامنے آتا، تو وہ جب اسلامی احکام کی ذمہ داریاں سامنے آتی تو وہ اپنی خود غرضی کی وجہ سے رک جاتے، مطلب کہ پھر وہ اپنے اسلامی احکامات کو دیکھ کے اپنی خود غرضی کی وجہ سے، اپنی عیاشی کی وجہ سے رک جاتے۔ یہاں اسلام کو ایک برستی ہوئی بارش سے تشبیہ کی گئی ہے، اور اس میں کفر اور شرک کی خرابیوں کا جو بیان ہے اسے اندھیریوں سے، اور اس میں کفر اور شرک پر عذاب کی جو دھمکیاں دی گئی ہیں انہیں گرج سے تشبیہ دی گئی ہے۔ نیز قرآن کریم میں حق کے جو دلائل اور حق کو تھامنے والوں کے لیے جنت کے جو وعدے کیے گئے ہیں انہیں بجلی کی روشنی سے انہوں نے تشبیہ دی ہے۔ جب یہ روشنی ان کے سامنے چمکتی ہے تو وہ چل پڑتے ہیں، مگر کچھ دیر میں ان کی خواہشات کی اندھیریاں ان پر چھا جاتی ہیں۔ مطلب بیان کرنے کا یہ ہے کہ جب تک اسلام ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اسلام کے اوپر چلنے والوں کے لیے جنت کے جو وعدے ہیں وہ پیش کیے جاتے ہیں تو وہ اسلام کی طرف جھکاؤ اختیار کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی اسلام کے احکامات اور ذمہ داریاں اور حق حلال حرام کے جو فرق ہے وہ ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو وہ اپنی خواہشات کے اندھیرے میں، یہاں آسمان کی برستی بارش میں جو اندھیرا ہے وہ خواہشات کے اندھیرے کا بیان کیا گیا کہ خواہشات کے اندھیرے میں خود غرضی اختیار کرتے ہیں اور اسلام پہ عمل نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے ان کو، کفار کو اور منافقین کو احاطے میں لیا ہوا ہے، گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ اس کے بارے میں بیان فرماتے ہیں مفتی صاحب کہ یعنی جب قرآن کریم کفر اور فسق پر عذاب کی وعیدیں سناتا ہے تو یہ اپنے کان بند کر لیتے ہیں۔ یہ جو کان بند کرنے کی آواز ہے، یہ جب ان کو کفر اور شرک کے اوپر عذاب سنایا جاتا ہے تو یہ اپنے کان ڈر کی وجہ سے بند کر لیتے ہیں کہ ہم عذاب سے محفوظ ہو جائیں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو تمام کفار کو گھیرے میں لیا ہوا ہے اور وہ اس سے بچ نہیں سکتے۔ تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا۔ اللہ پاک جو ہے ہمیں اس پہ عمل کرنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ یہ اچھی طرح سیکھنے کے لیے آپ بھی اپنے پاس دونوں قرآن مجید لے لیں، ایک ہے
میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تجوید والا قرآن پاک اور ایک آسان ترجمہ قرآن مفتی تقی عثمانی صاحب کا، جس سے ہم بیسک تفسیر صرف سیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے فلسطین کے اندر جو مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے ان کی مدد فرمائے، اسرائیل اور ان یہودیوں کا جو فلسطینی مسلمانوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں ان کا دنیا سے نام و نشان مٹائے، اور جہاں جہاں پہ مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے ان کو اس ظلم سے نجات عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔